نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا محمد مولانا محمد اللہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں نے تبرک کے طور پر تلاوت کی ہے. کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو ہدایت عطا کرنے کے بعد دیکھا مت کرنا اور ہم سب کو اپنی خاص بارگاہ سے رحمت عطا فرمانا. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے. یہ ہم سب کی دعا ہوگی اور اس دعا کے سہارے سے ہم ایک عظیم عنوان کے تحت آتے ہیں. زکوٰۃ کا عنوان ہے. اللہ سبحانہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ایمان والوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ان دونوں کی ادائیگی میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، امید یہ رکھنا کہ اطاعت رسول میں ادائے صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ رحم کیا جائے گا تیرے اوپر. اللہ کے رسول کی اطاعت میں اگر تم نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. اس آیت کریمہ سے جہاں نماز کی فضیلت معلوم ہوئی، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی فضیلت معلوم ہوئی، لیکن ایک خاص جو پہلو معلوم ہوا وہ ہے اطاعت رسول. نماز میں رسول کی اطاعت، زکوٰۃ میں بھی رسول کی اطاعت. عبادت خدا کی ہے، اطاعت مصطفیٰ. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، اب اطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرنا، نماز کی ادائیگی ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی. توجہ دیجیے، کیونکہ خدا پاک جو ہے تھیوری عطا فرماتا ہے، رسول پاک پریکٹیکل عطا فرماتا ہے. اور یہ ادائیگی کا مسئلہ جو ہے پریکٹیکل سے تعلق رکھتا ہے. قرآن پاک سورہ بقرہ کے آیت نمبر 2 میں میں فضیلت اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں الحمدللہ توحید و رسالت کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، سب پر کامل ایمان رکھتے ہیں آپ ہم سب. خدا کرے کچھ کمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے. جتنے بھی پلرس آف اسلام ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں. تو پھر سب کو اللہ نے اگر ادا کی توفیق دی ہے تو ادا کیوں نہیں کرتا؟ سوال آج کی اس عنوان کی اہمیت کو سمجھیں. زکوٰۃ کے عنوان کی اہمیت کیا ہے؟ میں یوٹیوب پر بھی جب دیکھتا ہوں تو دیگر عنوانات پر پوری دنیا بھری پڑی ہے یوٹیوب کی، لیکن زکوٰۃ وغیرہ پر ہاں زکوٰۃ مال کے نصاب پر خرچ ہے، اتنا ہوا تو اتنا دینا پڑتا، اتنا دینا پڑتا. لیکن جس طرح نماز کے ٹاپک پر کتنے پہلو ایک ایک رکن پر کروڑوں مطلب یوٹیوب موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، ایک ایک رکن پر ہاتھ کیسے اٹھانا، یہ کیسے اٹھانا، وہ کیسے اٹھانا. لیکن زکوٰۃ کی ڈیٹیل پر اس طرح سے میں نے نہیں دیکھا ہے. مطلب یہ کہ مال کو دینے والا جو پہلو ہے یہ عوامی سطح پر نفسانیت کا دخل اتنا ہو گیا کہ عبادت الہی کا تصور ہی ختم ہو گیا. 2,500 جو آپ 1 لاکھ میں نکالتے ہیں، یہ تصور جو ہے نکالنے کا تصور ہو گیا
ارے 2500 جا رہا ہے، آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے۔ آپ جمعہ جمعراتی کو دیکھتے ہیں سامنے جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جا رہا ہے، نہیں 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 نہیں، آپ جب 1 روپے کے کوئی باکس پر کال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، خالی اوپر میں یہاں تو معلوم ہے کہ یہاں سے جا رہا ہے، لیکن کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں، کیسے جا رہا ہے پتہ نہیں۔ اللہ پاک کے بندو، جس طرح نماز، جس طرح حج، جس طرح روزہ رب العالمین نے کیپیسٹی دیا ہے تو آپ ادا کرتے ہو، ایسے ہی زکوٰۃ میں تساہل نہ برتو، اس سے پہلے کہ اللہ پاک زکوٰۃ لینے والے کی دنیا سے ہستی میں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں رہیں گے، وہ خود آپ کی طرح مالدار اور بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوں گے، وہ خود کہیں گے اب ہم چاہیے نا درگاہ وغیرہ میں 5 روپے دیجیے تو کہتے ہیں لگتا ہے زندگی کی طاق کو دیکھ رہا رکھا سو ہے، ایسا نہیں، کیا جی 5 روپے میں کیا ہوتا ہے، یہ ایسے بول رہے کیوں 5 روپے میں کیا ہوتا ہے، 10 پیسے میں کتنا خوش ہوتے تھے، اب 5 روپے میں کیا ہوتا ہے اتنے، اب سمجھ رہے ہیں آپ، کہنا یہ کہ اس کی اہمیت کی بنیاد پر یہ عنوان باندھا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے بعد ہم سب کے دل کو ٹیڑھا نہ کرے، دل سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق تک۔ ہاں اب تو یہ تو ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 آپ نے ہدی للمتقین، بڑا عمدہ سب، پہلے میں فضیلت بیان کر دوں، سوال تو آپ لوگ کریں گے، اب سوال کیا ہے، کیسے ہے وہ تو آپ فضیلت بیان۔ اللہ پاک فرماتا ہے متقیوں کے ساتھ اگر حشر چاہتے ہو تو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ تقوی والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، جو تقوی والے بے دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ جو مما رزقناہم، تفصیل تو بہت ہے لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ بالکل شامل ہے، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ نماز میں تو مسجد کا پانی خرچہ ہوتا ہے، نماز میں تو اے سی وغیرہ ہم لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں مطلب آؤٹ گوئنگ نہیں ہے، اس لیے عوام ایک دم آسانی سے نماز نماز نماز، پوری دنیا میں مسلمان، ہم نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھو، لیکن پیلرز آف اسلام، پیلر آف اسلام نہیں، اسلام کے ایک پیلر نہیں 5 پیلرز، اور جب اسلام کی بنیاد ان سب پر ہے تو آپ ایک ہی پر کیوں ڈیپینڈنٹ، یہ پورے چھت ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا، دین 5 پر منطبق ہے، 5 پر، اب 5 نہ ہونا، آپ کہتے ہیں مومن ہے لیکن ایمان کے پلرز 5 ہیں، ایک ہی کو لے کر کے پڑے ہوئے امت کا یہ حسین طبقہ میں سمجھتا ہوں بہت عجیب اور عظیم دلدل میں جا رہا ہے۔ اللہ آپ بس یہی دعا کروں گا بار بار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے ہدایت عطا فرمانے کے بعد، اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائے، اے اللہ تو ہی عطا فرمانے والا۔ تو 2 آیت ہو گئی کہ تقوی والے وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ دوسری آیت اطاعت مصطفیٰ، نماز میں بھی اور زکوٰۃ میں بھی۔ تیسری آیت سنیے، اس میں وعید بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب، اتنا اللہ غصہ ہے، اتنا اللہ غصہ ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے اور وہ جمع کر کے جو رکھتے ہیں، اس سے اتنا غصہ ہے کہ ان کی سوچ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جیسے دھتکار نہ بولتے ہیں، جیسے کوئی کہے اب آپ کو فرض ایک دم دنیاوی طور پر کوئی ناخلف بیٹا آ کر کہہ دے میں وہیں کرتا ہوں وہیں کرتا ہوں، جا بیٹا مبارک، مبارک بول دیا، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ مبارک ناراضگی کا مبارک ہے، بولتے نا جا تیرے کو مبارک، یہ ناراضگی کا مبارک۔ تو ایسے اللہ پاک نے جمع کرنے والے جو اندر سے خوش ہو رہے تھے، اتنا بنا دیا اتنا بنا دیا، اتنا کر دیا اتنا کر دیا، ایسا جمع کر لیا، تو ایسے سوچ والے کو اللہ پاک فبشرہم، جا خوشخبری بنا دی، لیکن آگے فرماتا بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری اور دردناک عذاب بھی دیکھیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے آگے دیکھیے، ابھی سوال کا سیشن ہے، جو ہے زکوٰۃ 90,000 روپیہ آئی، اس کی سیپریٹ مل سکتے ہیں،
ارے یہی سوال آپ کو کرنا ہے، ابھی ایک دم رکھیے اسٹاک میں، ابھی انسٹال میں رکھیے اس کو. ابھی میں پہلے آپ تو بات بولے بھائی ایک اتنا جلدی ضرورت نہیں چاہیے، تھوڑا سا رکیے. ہاں سوالات سیشن ہے الحمد للہ، سب سے پہلے آپ کو موقع ملے گا، صبر کیجیے، آپ کا تو نام ہی ظاہر ہو جائے گا. توجہ دی. پہلے میں زکوٰۃ کے وعدے اور وعید کی آیتیں اور حدیث پڑھ دوں، تب جا کر کے مزہ آئے گا اور دل سے سوال کریں گے آپ. اور اندر سے وہی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دل کو ٹیڑھا نہ کرے، اور اس سے پہلے جو کر چکے ہیں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر لیں انسان کے. خیر، والذین یکنزون الذھب، یکنزون کنز ایمان، ایمان کا خزانہ جمع کرنا. یکنزون ورب کا صیغہ ہے. وہ لوگ، وہ مالدار، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. توجہ دیجیے. فبشرہم بعذاب علیم، حبیب ایسے لوگوں کو دردناک اور المناک عذاب کی خبر دے دو. بشارت دے دو، دردناک عذاب کی خبر دے دو. اور کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ وہ تمام مال کو جو انہوں جمع کرے تھے، ان کے سامنے وہ سارے مال کو لایا جائے گا اور یحمى گرم کیا جائے گا. سب مال وہ پورا گرم کیا جائے گا. فتقوا بہا، اور پھر پریس کیا جائے گا ان کے اوپر اس مال کے ذریعے سے. فتقوا داغا جائے گا، بہا ان مالوں کے ذریعے، جباہہم پیشانیوں کو، وظہورہم اور جنوب پہلوؤں کو، وظہورہم اور پیٹھوں کو. پیشانی، پہلو اور پیٹھ تینوں کو داغ دیا جائے گا. کتنا مال جمع کی وہ سب. ابھی ذرا پریس کو بھی تو خیر کر سکتے ہیں ہضم، لیکن پورے مال کو جو اللہ جلائے گا، یہ ہمیں نہیں جلا، اللہ جلا کر کے آپ کو سلا دے گا اور اسی مال کے ذریعے آپ کو پریس کرے گا. ارے باپ، کیا ہوتے کہ کیا ہوتے آپ سمجھ جائیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے، اس وقت کچھ بولیں گے نا تو اس سے پہلے اللہ بولے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے. تو میں اپنے اوپر تو نہیں داغ رہا ہوں، تیرے اوپر داغ رہا ہوں. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اس کا عذاب جو تم جمع کیے ہوئے. قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ. تو اس میں وعید ہے. پہلے پارے میں وعدہ تھا، پہلے پارے میں وعدہ تھا کہ تقوی والے ہو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، متقی ہو زکوٰۃ ادا کرتے ہو. وعدہ تھا کہ متقی ہم بنا دیں گے تمہیں اگر نماز بھی پڑھو گے، زکوٰۃ بھی ادا کرو. اور اس میں وعید ہے کہ دردناک عذاب سارے مالوں کو. اس کی تفسیر میں امام بخاری دیگر صحاح کی کتابوں میں ہے کہ اللہ پاک ایسا بھی کرے گا کہ سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد اژدہا بنا دے گا. اژدہا بنا دے گا، سانپ، سمجھ رہے، بڑا سانپ، اور آپ کو ایسے کھڑا کرے گا اور مال کے ایک دم اس کو اس طرح آپ کے گلے میں لگا کر کے پیچھے سے ایسے کر کے ڈسے. اور وہ عربی میں بولے گا انا کنزک انا مالک، انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. اور بتاؤ اس کے ایک ڈسنے سے 40,000 یا 40 سال تک کا مطلب اثر ہو. 40 سال تک اس کا اثر رہے گا. یہاں تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ذرا سی کوئی ڈس لے تو ایک دم آرام سے اس کا اثر ختم کرنے کے لیے. وہاں 40 سال تک اثر ایک ڈس میں. اور وہ بار بار بولے گا ایسے ڈستے، بار بار ڈنک مارے گا، کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ. یہ ساری باتیں ہو گئی. اب دیکھیے، یہ تو فضیلت بھی سنا آپ نے، وعدہ بھی سنا آپ نے، وعید بھی سنا آپ نے. اب میں تھوڑا تفصیل سے بتا دوں، پھر بند کر کے آپ لوگ خود سوال کیجیے گا، پھر میں بتاؤں. زکوٰۃ ادا کرنا ہے. آج کی تاریخ میں دعا کے ساتھ میں بولتا ہوں کہ سب مالک نصاب ہیں. کیسے؟ 500 روپے کی چاندی ہے، 52.5 تولے کا کتنا ہوتا؟ 25 سے 30 ہزار کے درمیان. 25 سے 30 ہزار کے درمیان. 25 کا ڈبل کرے تو 50 ہوتا. 25,000 پلس 52 26,000، 26,250 روپے کچھ. میں ایسے لمسم بول رہا ہوں، اب ریئل کیا ہے کیونکہ وہ تو شیئر مارکیٹ سے تعلق رکھتا ہے، کب بڑھ گیا کب کیا ہوا، تو امیڈیٹلی جو جس دن ادا کر رہے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے سر وہ کیا ہے. تو 25 سے 30 کے درمیان یہ صحیح ہے. بتائیے کون ایسا انسان ہے جو سال میں 30,000 بھی نہیں جمع کر سکتا؟ 30,000 روپیہ بھی اگر کسی کے پاس سیو ہے، چاہے وہ کہیں اکاؤنٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، مالک آپ ہونا شرط ہے.
چاہے کہیں شکل ایف ڈی کی ہو، شکل LIC کی ہو، شکل پالیسی کی ہو، کیسی بھی شکل ہو، مگر مالک ہے آپ تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن FD وغیرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادائیگی اس وقت آپ پر واجب ہوگی جب آپ قبضہ ہاتھ میں آ جائے. جیسے کہ اب آپ دیکھیے ان کے پاس 30,000 روپے ہمارا تو ہمارے اوپر مالک نصاب ہونے کے اعتبار سے یہ ایکسٹرا تو واجب ہے، لیکن ادا کب کریں گے جب انہوں دے دینا ہمارے کو قبضے میں پیسہ. تو اس کو بولتے ہیں کہ شے کا واجب ہونا الگ چیز ہے اور واجب کو ادا کرنا یہ الگ چیز ہے. تو FD وغیرہ، انشورنس وغیرہ، یہاں جہاں کہیں بھی آپ کے پیسے ہوں ایکسٹرا ضرورت اصلیہ کے علاوہ سال بھی اس پر گزر رہے ہو تو ہر سال اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ادائیگی آپ کے قبضے میں آ جائے تب واجب ہے. لیکن اگر آپ قرضہ وغیرہ دے کر کے دستے وغیرہ لے کر کے آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو حساب سے لکھ کر کے آپ رکھیے. الحمدللہ بالکل آپ اس کو ادائیگی کر سکتے ہیں. یہ ہے ادائیگی. تو اللہ کا کرم ہے. اب یہ نہیں بولنا کہ ہم منڈیوں میں رہتے ہیں، ہم پانچ چلاتے ہیں، ہم چائے کرتے ہیں، وہ مانگنے والے بھی مالک کے نصاب اگر غور کریں کیونکہ وہ تو خلوص اللہ سے مانگنے والے سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں خالی مانگنے کے لیے، مسلمان ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں. وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں بے نمازی وغیرہ کو نہیں دینا. خیر اللہ پاک ان کو توفیق دے دے. لیکن کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے ادائیگی کا تصور رکھنا ہے آپ کو کہ ایک قدم مالک نصاب ہے، ایک ایک کائی کا حساب لے گا آپ سے اللہ. یاد رکھیے اگر ڈھیٹ ہو جائیں گے تب تو بہت زبردست حساب لے گا. فضیلت کی بات اپنی جگہ پر ہے، نبی پاک کی شفاعت اپنی جگہ پر ہے، اور یہ اللہ کے بزرگوں کی مدد اپنی جگہ پر ہے. لیکن اللہ نے جب مال دیے ہیں تو اس کا بھی حق اپنی جگہ پر. قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 29 میں حق للسائل والمحروم فی اموالہم. ایمانداروں تمہارے مالوں میں مانگنے والے اور محروم القسمت یعنی رزق وغیرہ سے جو محروم ہے ان کا تمہارے مال میں رب کی طرف سے حصہ، رب کی طرف سے. حق للسائل حق ہے. حق کی کیا بات؟ اب بولتے بھی رہے تیرا کیا حق ہے میرے اوپر، ایسا بھی بول، لیکن اللہ پاک جانتا ہے. ایسے ہی ورڈ یوز کیا حق للسائل والمحروم سورہ معارج کے آیت ہے. اچھا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم سورہ معارج آیت نمبر 24 میں اور آیت نمبر 25 میں دیکھیے. جو مالدار ہیں فی اموالہم ان کے مالوں میں حق معلوم مقرر حق متعین ہے 2% معلوم مقرر للسائل والمحروم. اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ. اس طرح سے آیت سنا ہے سورہ معارج میں پارہ نمبر 29 میں. تو آپ یہ بھی نہیں بول سکتے اے لیتا نہیں بول سکتے. یہ آپ اس وقت بولیں گے جب آپ پر حق نہ ہو. لیکن رب نے ان غریبوں کا آپ کے مالوں میں حق رکھا ہے. تو در حقیقت آپ یہ نہیں بولنا، وہ بول سکتے ہیں تو احسان کر رہا کیا؟ رب نے حق رکھا ہے میرا تیرے پاس. اس لیے پتی میں خاطر آپ کو، اس لیے زکوٰۃ کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے صاف کرنا، ستھرا کرنا. کاف واو بولتا اس کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا. زکوٰۃ المال صاف کرنا. پارہ نمبر 23 میں ہے فلا تزکوا انفسکم سورہ نجم میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے لوگو اپنے نفسوں کو صاف ستھرا مت سمجھو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے. تو تزکو یہ زکوٰۃ سے صاف ستھرا سمجھنا، صاف ستھرا کرنا. تو زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا. اسی لیے ابھی رمضان بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے ان لکل شیء زکاۃ، بے شک ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. وزکاۃ الجسد الصوم، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ. جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. کہنا یہ ہے پتی میں خاطر آپ کو ہم کو زکوٰۃ، خوش دلی سے زکوٰۃ. ایسے ہی جیسے آپ ٹینشن میں بھی رہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں نماز جب پڑھنے آتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ ٹینشن میں بھی جب پڑھ رہے ہیں پورے اٹینشن کے ساتھ پڑھیے نا، آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مال بھی عطا کیا اور مال کی ادائیگی کے لیے دل بھی عطا کیا، دولت بھی عطا کیا اور دل بھی عطا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں دل سے بول رہا ہوں کہ آج اگر رب نے دیے ہیں آپ کو
تو یہ آپ کے پاس سبحان اللہ کتنی اس کو کیچ کیجیے گا کہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ ہر حضرت علی کی بھی روایت ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے تقسیم پر اور اس کے رزق دیے ہوئے پر خوش ہونا چاہیے. رضینا قسمت الجبار فینا, ہمارے سلسلے میں جو رب العالمین نے جو تقدیر میں رکھا, حصے میں رکھا ہے, رزق وغیرہ, ہم اس سے راضی ہیں, خوش رہنا چاہیے. لیکن آپ قربان جائیے اور خوشیوں کی انتہا نہ رکھیے کہ رب العالمین نے آپ کو تو دیا ہی رزق, لیکن آپ کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوق کا بھی رزق آپ کو دے دیا. جملے پہ غور کریے. غریب اللہ کی مخلوق ہے, سائل محروم یہ سب اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اس کو نہیں دیا ہے اس کا رزق بھی آپ کو دے دیا ہے. واہ, تم گویا کتنا پسند کرتا ہے وہ آپ کو, تب تو وہ عطا پر عطا کر رہا ہے اور آپ خطا پر خطا کر رہے ہیں. اس لیے اس کو دھیان دینا, چاہے کوئی بھی ہو, کائی ایک دم حساب کے ساتھ. باقی انسان ہے, کمزوریاں ہمارے پاس ہیں, فکر و شعور کی کمزوریاں, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن یاد رکھیے یہ بہت بڑا فیضان ہے خدا کا کہ رب نے آپ کو بھی آپ کا رزق دیا اور دوسری مخلوق کا بھی آپ کے پاس رزق دیا. اسی لیے دسترخوان پر جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ وہ خالی اردو میں لکھ کر کے یہ کھاتا ہے اپنا رزق, شکر ادا کر اللہ کا, اردو میں لکھا رہتا ہے. حالانکہ نہیں رکھنا چاہیے, لیکن اس میں لکھا رہتا ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ کون لکھا ہوگا, کوئی عالم کی بات ہی ہے یہ, کیونکہ حدیث پاک میں بھی ایسے ہی ہے, جو کوئی مہمان آتا ہے رب تیرے یہاں اس کا رزق رکھتا ہے. اس لیے آپ ہم بھی کبھی کسی کے یہاں مہمان جائیں تو آپ کا حق یہ ہے کہ اس دسترخوان پہ کھا کر کے آ نہ جائے, بلکہ دعا کریں. دعا کریں, حق الطعام دعا, کھانے کا حق دعا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دسترخوان پہ کھلایا, اور مولا جس نے جو سبب بنا ہے اسے بھی کھلانا, جو سبب بنا ہے اسے بھی کھلانا, اس کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمانا. یہ دعا کرنا چاہیے. تو مہمانوں کو آنے کے بعد کھانے کی وجہ سے کیوں آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ رب نے آپ کو ڈبل چاہا ہے, ایک تو آپ کو رزق عطا کیا اور ایک دوسروں کا بھی رزق آپ کے گھر میں رکھ دیا. واہ, کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اس کو بطیب خاطر, میں جو بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں اس کو سمجھیے. بطیب خاطر, تین معنی ہوتا ہے خوشی, با معنی سے, خاطر معنی دل. بطیب خاطر دل کی خوشی کے ساتھ, دل کی خوشی کے ساتھ آپ جس کو دیجئے یہ سوچتے ہوئے بھائی یہ آپ کی امانت تھی ہمارے پاس, کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ کی امانت تھی. اور در حقیقت بتاؤں, زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو, اس کا تعلق براہ راست اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی سے فقر و فاقہ کو ختم کرنا ہے. یہ ہے سب, اپنے معاشرے سے فقر و فاقہ ختم کرنا ہے. ورنہ آپ بتائیے, ایک فقیر ہے جو زندگی بھر تک وہ فقر و فاقہ میں زندگی کاٹ کر موت جب آتی ہے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے, ایک مالدار کے ساتھ جنت جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ ایمانی رشتہ آپ کا مستحکم ہونا چاہیے, اور خوشی یہ ہونی چاہیے کہ مولا ہمیں دولت عطا کر کے جسے تو جنت دے رہا ہے, اگرچہ وہ فقیر ہے لیکن پروردگار ان سے ڈبل ہمیں اس لیے دے کہ میں نے ان کو کھلایا ہے اور تیرے کہنے پر کھلایا, تو آپ کے درجے بلند ہوں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتیے, زکوٰۃ کی ادائیگی میں دل کی خوشی رکھیے. کچھ بھی گھر میں ٹینشن ہو, لیکن جب اللہ کی عبادت کا مسئلہ آئے پورے ریلیکس کے ساتھ, لا صلاۃ الا بحضور القلب, نماز بھی نہیں ہوگی جب ریلیکس نہیں ہوگا دل, سکون نہیں ہوگا دل کو, تو پورے سکون, پورے اطمینان, پورے حضور قلب کے ساتھ نماز. ایسے ہی کوئی بھی عبادت کیجیے, پوری عبادتوں کی توانائی دل کے حضور میں ہے, دل کی خوشی میں ہے, پوری نیت کے ساتھ. اسی لیے رسول پاک نے انما الاعمال بالنیات, عمل کا سارا دار نیتوں پر. جانتے ہیں بخاری شریف میں اس حدیث کا پس منظر اتنا اچھا بیان کیا گیا ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کچھ لوگ مدینہ سے ہجرت, مکہ سے ہجرت اس لیے کر رہے تھے کہ مدینہ کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں, یہ سوچتے ہوئے ہجرت کی. رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار مدار نیتوں پر. جملے پہ غور کیجیے. اس کے بعد فرماتے ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله, تو جو کوئی اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا فہجرته الى ما هاجر, تو اس کی ہجرت اسی نیت کے ساتھ ہوگی جس نیت کے ساتھ اس نے کیا ہے. وَإِن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا يَحْصُلْهَا, اور اگر کسی لڑکی سے بیاہ کرنے کے لیے کوئی ہجرت کرے گا تو لڑکی ملے گی, اللہ رسول نہیں ملے گا. عمل کا دار و مدار نیتوں پر.
چاہیے، نیتوں میں فضول نہ ہو. آپ احسان نہیں کر رہے، آپ پر رب کا ڈبل احسان ہے کہ اس کا رزق بھی آپ کے پاس ہے. تو آپ کسی پر احسان نہیں کرتے، آپ مخلوق ہے. مخلوق محسن نہیں ہے، محسن تو خالق ہے. مخلوق محسن ہے یعنی اس پر احسان کیا گیا. خلاصہ کیا نکلا زکوٰۃ کے باب میں؟ زکوٰۃ کے باب میں فضیلتیں بھی آئی ہیں، وعیدیں بھی آئی ہیں. ہم صرف معاشرتی طور پر اتنا یہی کہیں گے کہ آپ غصہ کو ایک دم ٹھنڈا کر کے کسی کو بھی دیجیے، لیکن اب جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہاں کہاں دینا، کیسے کیسے دینا. کوئی اگر آپ کے ولیمے میں نہیں آئے ہیں، آپ کی شادی میں نہیں آئے ہیں، تو آپ غصہ زمانے جاہلیت کی طرح مت کیجیے. اگر خاندان میں وہ رشتہ دار ہیں تو آپ سب سے پہلے اللہ کی عبادت سمجھ کر کے رشتہ داروں کی کفالت کیجیے، رشتہ داروں کو زکات دیجیے. سب سے پہلا کام. فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر بہت ہیں. مدارس کو دینا مجاہدین پیدا ہوں گے، سینٹرز کو دینا مجاہدین پیدا ہوں گے. یہ فضیلت کی جب بات آئے گی تو انفرادی طور پر ایک الگ الگ شان نظر آئے گی، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے خاندان سے جب آپ. اور خبردار یہ آپسی جھگڑے کی بنیاد نہ بنائیے. ان کو دینا، ارے ابھی نہیں ہے پیسہ، اللہ تعالیٰ دیا تو ہمارے سے جھگڑتا، پیسہ دے دیے تو اور کیا کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے. یہ نہیں ہے. جسے نماز میں اللہ اکبر بول دے اور وہی آ کر آپ کے بازو میں اگر کھڑا ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ چھی، ایسا نہیں ہے، اللہ کی بات ہے. تو عبادت کی نیت سے آپ کو اپنے خاندان کے ان غربا، ان فقراء، ان مساکین کو آپ کو یاد رکھنا ہے. بھائی ہے، بہن ہے، پڑوس ہے، اور جو رشتہ دار ہیں. اسی چلتے چلتے بتا دوں، اگر باپ ہے آپ اور بیٹا کی فائنینس کے اعتبار سے کمزور ہے، مکمل کمزور ہے، تو باپ جو ہے اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، لیکن بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا. بیٹا تو کہیں بھی رہ، میں کبھی نہیں مالدار کو پیدا کر دیا ہوں، میں تیرے زکات کے لیے نہیں، جب تجھے میں نے پیدا کر دیا ہے تو یہ رب کی طرف سے مجھے اختیار ہے کہ تیرے مال کو بے اجازت میں صرف کر سکتا ہوں، خرچ کر سکتا ہوں. کتنا بڑا کمال ہے اسلام میں. تو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں لیکن اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے. ہاں اگر اب آپ نہیں دے سکتے تو اور چیز ہو جاتے، اب دینا ہی نہیں تو کیا کرنا. نہیں، وہ ماں باپ ڈائریکٹ تمہارا خرچ کر سکتے ہیں. کوئی اسلام نہیں روکے گا اسے، کوئی مذہب نہیں روکے گا اسے، اللہ پاک اس کا رسول نہیں روکے گا اسے. اس لیے اولادو ماں باپ کی خدمت کر لو اس سے پہلے کہ ماں باپ تم سے الوداع کہیں. خدمت کر لو، وہ خدمت کے مرکز ہے. اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ جب وہ خدمت کے مرکز ہیں تو آپ ماں باپ سے جو اعلیٰ کوالٹی کے بہت سارا افسوس ہوتا ہے. میں ہر سال یہ بات بولتا ہوں، لیکن کیا بات ہے، سادات وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں ہر سال آتی ہیں، یاد رکھیے گا حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں. ایک مرتبہ رسول پاک ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور صدقات کی کھجور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھے ہوئے. حضرت امام حسین بچے ہیں، آتے ہی وہ کھجور لے کے کھا لی. رسول پاک محو گفتگو تھے، جب معلوم ہوا کہ حسن نے یا حسین نے کھا لیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ادھر آؤ، انگلی ڈال کر کے آپ نے طے کروایا. اب بتائیے طے کرواتے تو ہو سکتا آپ سوچ سکتے تھے کہ ہاں ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا عمل ہے، لیکن نہیں، ارشاد فرمایا لا یحل لبنی ہاشم صدقہ. صاف فرمایا بنی ہاشم کو صدقہ حلال نہیں ہے، صدقہ حلال نہیں. امیری غریبی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا سچویشن، اس کو ڈیل کرنے ہینڈل کرنے کا طریقہ اسلام میں بتایا گیا. 2500 والا 97,500 والا ایک غیر سید بنا ہوا ہے، نوٹ کرنا. اور سید جو ہے ہر زاویے سے، جس کا بیٹا تمہارا نمائندہ، حسن و حسین ہم جنتی اگر ہو بھی گئے تو ان کی لیڈرنگ میں رہنا، ان کی لیڈرنگ میں رہنا، اور ہماری مائیں ان کی ماؤں کی لیڈرنگ میں رہیں گی. جنت میں جانے کے بعد ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپنگ، ساری چیزیں ان کے تحت ہم رہیں گے. اور یہاں آپ زکات کس کے لیے دیتے ہیں؟ جنت کی حاصل کرنے کے لیے نا. تو آپ کیا سوچ کر دے رہے ہیں 2500 روپیہ ان کو؟ اب کوئی نہیں ہے لینے کے لیے. نہیں، سادات کی آپ خدمت کیجیے، آل رسول کی آپ خدمت کیجیے، بنی ہاشم کی آپ کو خدمت کیجیے، دیجیے اور ان سے دعائیں لیجیے. یہ آپ کو تو 2500 روپیے، یہ تو آپ کو سورہ توبہ کی ایک آیت سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں. ہاں دیکھیں آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء. صدقہ کا، زکات کا سب سے پہلا مصرف کون ہے؟ فقیر. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس پہننے وغیرہ کا تو ہو، کھانے پینے کا نہ، کھانے پینے کے لالے پڑے.
والمساکین، اور مساکین دوسرا مصرف، مصرف بولے تو خرچ کی جگہ، وہاں دینا، جس کو دینا، مساکین جس کے پاس کھانے پینے کا بھی نہ ہو، پہننے کا بھی ٹھیک سے نہ ہو، یہ دوسرا۔ اور تیسرا والغارمین، معاشرے میں اتنے قرض میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے بھائی کہ سوسائڈ کرنے کی نوبت آ گئی ہے، اور آپ ہم بریانی کھا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر آپ کو 2-3 مہینہ ابھی سال گزرنے باقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک شخص قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے، روز کان پہ بات آتی ہے سوسائڈ کر لو نا، سوسائڈ کر لو نا، کیا کرنا، کیسے کرنا، یہ سب بات اگر آ رہی ہے تو آپ سال کا انتظار مت کیجیے، آپ قبل از وقت بھی زکوٰۃ ادا کر دیجیے اور دے دیجیے جا کر کے، تاکہ وہ سوسائڈ سے بچے، قبل از وقت بھی آپ کو ادا کر دیں۔ تو غارمین بولتے ہیں قرض والے، تیسرے ہوئے وفی سبیل اللہ، اب یہاں پر اور جو اللہ کی راہ میں دین کی بلندی کے لیے سچی محبت کے ساتھ نکلتے ہیں، یہ چوتھے کو بھی، وابن سبیل، اور مسافرین، بہت سارے ایسے مسافر ہوتے ہیں جو گھر میں بہت پیسے رہتے ہیں، دولتوں کے انبار رہتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے کبھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، پیسے چوری ہو گئے، اب کیا کرنا، کیسے کرنا، اب کوئی صورت نہیں، نہ اے ٹی ایم نہ کوئی فون ہے، نہ سب کچھ چوری ہو گیا، اب کیا کرنا، اب تو مانگنا ہی ہے۔ تو ایسے بھی مسافر پر ہم لوگوں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے، قرآن پاک نے 5 مسائل بتا دیے۔ اچھا، فریضۃ من اللہ، یہ ہمارا اور کسی امام کا فقہی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا فکس کیا ہوا مسئلہ، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ، یہ اللہ نے متعین کیا، حدود اللہ ہے، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ متعین ہے، لہذا آپ کو ہم کو یہ سب دیکھنا چاہیے۔ تو اگر ابن سبیل میں ایک صورت نکل گئی، توجہ دیجیے، بڑا اچھا لفظ آ گیا، ابن سبیل بولے تو مسافر میں، اگر آل رسول وغیرہ سادات وغیرہ بھی اگر مسافر ہے، ان کی ساری چیزیں چوری ہو گئی ہے، توجہ دیجیے، یا چوری نہیں ہوئی ہے، مسافر ہے وہ کسی کام سے، لیکن اتنے محتاج ہیں وہ کہ اب جو ہے کچھ مطلب صورت نہیں ہے، تو اگر مسافر سادات ہیں تو مسافر کی بنیاد پر ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ اس لیے بھی کہ جیسے مدرسے وغیرہ میں بہت سارے سادات پڑھتے ہیں، بہت سارے سادات پڑھتے ہیں، لیکن مدرسے والوں کو چندہ، زکوٰۃ، صدقات، یہ سب پیسے جاتے ہیں، اور وہی سب پیسے سے کھانا بھی کھلاتے ہیں وہ لوگ، تو زکوٰۃ اور صدقات کے جو پیسے کھلا رہے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ ان لوگوں کو جو کھلایا جاتا جن میں سادات بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو سادات سمجھ کر نہیں کھلایا جاتا ہے، طالب علم سمجھ کر کھلایا جاتا ہے، اور طالب علم مسافر کی منزل میں ہے۔ نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی دین کی راہ میں نکلتا ہے وہ اس وقت تک مسافر ہے حتی یرجع الی اہلہ، جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ نہ جائے۔ تو اس بنیاد پر سادات وغیرہ جو ابن سبیل کا روپ لے لیتے ہیں، ابن سبیل اور مسافر کی بنیاد پر ان کو طالب علم کی بنیاد پر کھلایا جاتا ہے، ایک استثنائی صورت ہے، لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں مطلق طور پر سادات کرام کی صرف خدمت ہوگی، صرف تعاون ہوگا، ان کے صدقے میں ہم جنت جانے والے ہیں، ان کی قیادت میں ہم جنت میں رہنے والے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں ان کے مطلب ان کو غلام سمجھیں، ان کو نیچا سمجھ کر کے، ان کو ہم فقیر سمجھ کر کے دیں؟ نہیں، یہ ہمارا ضمیر، ہماری شریعت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے سادات وغیرہ کا مسئلہ اگر آپ کے سامنے کہیں پر آئے تو اس کو مسئلے کو ویسے ہی رہنے دیجیے۔ آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے؟ 97,500 نکالنے نہیں کہہ رہا اللہ، 2,500 نکالنے کہہ رہا۔ 2,500 میں کیا ہوگا بتائیے؟ 1,00,000 اگر آپ 2,500 میں کیا ہوگا؟ آج کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ اس لیے یہ جو نکالنے کہا گیا ہے، فقیروں کو دیجیے، غریبوں کو دیجیے، ان کی فقیری، ان کی محتاجی۔ میں نے تو اپنے علاقے میں یہ کر دیے ہیں کہ اگر کوئی مخصوص لوگ ایک دم بالکل فقیر لوگ موجود ہیں تو ان سب کو ہم بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد اتنا ہم سب سے، تم لوگ مستحق ہو، ہاں، کھانے پینے وغیرہ کا ہم انتظام کر دیتے ہیں جو بھی ہے، لیکن ایک فقیر کو ہم ساری زکوٰۃ پہلے دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس سال اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس پیسے سے تم اپنے فیوچر کو سنبھالو، اور آئندہ سال تم فقیر نظر نہیں آنا، تمہارے پاس کوئی نہ کوئی دکان۔ یہ اصل زکوٰۃ کا صحیح مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ اس کو دے کہ وہ صحیح یوز کرے، نہ جا کر کے بیڑی پینا شروع کر دے۔ بڑے اسٹینڈ اپ لوگ ہیں، بڑے زکوٰۃ دینے والے دیکھتے ہیں، بیڑی پیتے، سگریٹ پیتے، ہم لوگ تراویح پڑھتے رہتے ہیں اور وہاں ماشاءاللہ ساڑی کا انتظار کرتے ہیں، کیا ہے؟ نہیں، تو اس طرح سے اگر واقعی ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ یونٹی کے طور پر اگر کام کیا جائے تو ہر چیز حقدار تک پہنچے گا، ہر چیز جو سبسڈیاں ہیں جن کے لیے وہ سب پہنچے گا، لیکن تیتر انداز میں کریں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے اتنی بات ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں جی۔ میں بولا اماؤنٹ جو نکالنے کا سونا چاندی کے اوپر 80-90,000 ہے، اس کو اسٹیٹمنٹ میں دے سکتے بھائی، وہ کتنا کرتا ہے؟ اچھا، آپ پہلے ایک دم اچھے سے پوچھ لیجیے،
آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ہونا شاید اس میں ملا کے ٹوٹل 80,000 آ گئے. اچھا تو اس کو اس میں 50,000 اسٹارٹ میں دے سکتے. یہ تاریخ سے لے کے پھر آج تک رمضان تک کریکٹ صحیح ہے. میں بتا رہا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دھیان سے سنا کیجیے. درمیان ہی میں اس کا جواب مل چکا ہے لیکن وہ انسٹال میں دماغ میں تھا. درمیان میں جواب یہ مل گیا آپ کو کہ آپ پہلے بھی عطا کر سکتے, بعد میں بھی ادا کر سکتے, انسٹال میں بھی ادا کر سکتے. یہ ہے سر. آج کی تاریخ میں قرضہ وغیرہ لیے تو پھر سننا پڑتا, دیتے وقت ہوتا بات, دیتے وقت نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے. اس لیے آپ انسٹال میں ہی ادا کیجیے. اب 10,000 روپیہ اگر آپ کو ادا ہے, لیکن جس وقت وہ نصاب پہنچ رہا ہے, جیسے کہ آپ 28 کو پہنچ رہا ہے لیکن 20 کو 10,000 ہے, 28 کو ختم ہونے والا ہے, تو آپ ایسا کیجیے کہ اس کو آپ 1,000 2,000 دیتے چلے جائیے. آپ اس کا حساب لیکن رکھیے گا. حساب آپ رکھیں تو انسٹال میں قسط وار میں بھی آپ دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. رحیم صاحب میری شادی وغیرہ کے تعلق سے جی بعض لوگ جو ہے 2-4 مہینے کے بعد بیٹی کی شادی ہے, اس میں دینا ہے, تو اب جیسا آپ فرما رہے ہیں دیتے جائیے دیتے جائیے, شادی کے لیے ایک دم لم سم دینا پڑتا ہے, تو اس وقت ایسا دے سکتے کیا؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک یہ ہمارے دل کو تیرا نہ کرے ہدایت کے اب جو غریب لوگ غریب کی شادیوں کا جو مسئلہ ہے, ہاں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام ان کا مسئلہ عام ہے کہ اگر ہمارے پاس 20,000 روپیہ زکوٰۃ کے ہیں لیکن ہم امیڈیٹلی میرے پاس موجود نہیں ہے, ہم اس کو 1,000 کر کے 20 مہینے میں دینا چاہتے ہیں, دے سکتے کیا؟ تو یہ دے سکتے بالکل یہ ہے. اور آپ کا مسئلہ جو ہے کہ اگر انسٹال میں دیے 1,000 دیے تو 1,000 میں کیا ہوتا, شادی میں تو 50,000 کم سے کم 20,000 20,000 خرچہ ہوتا, تو ہاں وہ بھی آپ کر سکتے. لیکن آزو بازو میں اگر کوئی فقیر وغیرہ رو رہا ہے تو آپ اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا ضرور. ایسا نہیں کہ صرف ایک کو آپ خوش کر دیں, ایسا نہیں ہے. ہاں اس کی صورت بیسٹ صورت یہ ہو سکتی کہ 2-3 جنے مل جائیے شادی کے معاملے, 2-3 جنے آپ مل جائیے. بھائی دیکھو بھائی ایک ہی کو اگر دیے تو دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے. ایسا کرتے ہیں آپ تھوڑا دے دیجیے, آپ تھوڑا دیجیے, وہ بھی وہی ضرورت اور یہ تھوڑا ادھر بھی کر دیجیے. تو اس طرح بھی آپ کیجیے. جہاں اماؤنٹ زیادہ کا مسئلہ ہے 2-3 جنے مل لیجیے, کیونکہ 2.5% نکالنا ہے. اب 1 لاکھ میں 2,500 میں کیا ہوتا؟ اب تو وہ چاندی وغیرہ کا مسئلہ, اب تو غریب لڑکی بھی سونا مانگتی ہے, کیا کرنا. دن زندگی بھر تک خالی فقیری میں رکھے وہاں, اب آخری وقت بھی سونا نہیں دے رہے لوگ. اب وہ آدھی مالداروں کے پاس مانگنے کے واسطے, ارے بیٹی کم سے کم یہ تو بول, زندگی بھر تک اچھے سے رکھے, ابھی بھی ایسے بھیج دو نا ماں. لیکن آج کل کیا کرنا, اللہ کرم کر. جی سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے میں سادات کو جو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے نہیں دینا آتا ہے, لیکن ان کی مدد کر سکتے ہیں. مدد کس طریقے سے کرتے ہیں؟ انہیں زکوٰۃ کی نیت نہیں, نیت سے دینا ہے نہیں دینا ہے, زکوٰۃ کی نیت سے ہم نہیں دیں گے, ایسی ہی دے دینا پڑے گا. آپ اس کی تفصیل پوچھ رہے ہیں. جی ہاں, بہترین صورت بتا دوں آپ کو. اگر واقعی زکوٰۃ کا اماؤنٹ اتنا ہے کہ مستحقین موجود نہیں ہے اور سادات موجود ہیں, ایک صورت نکل, مستحقین کم ہے یا یوں سمجھیے کہ مستحق 2 ہیں, اگر اس کو دیے تو پھر وہ ہمارے کو فقیر بنا دے گا. تو اگر 2 مستحق ہیں اور 4-5 سادات ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ ابھی میں نے بتایا. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک ایسے فقیر بچے کو آپ پکڑیے, دھیان دیجیے. اگر زیادہ اماؤنٹ ہے تب پہلی صورت کا جواب تو یہ ہے کہ آپ ان کا تعاون کیجیے 97,500 سے, یہ 2,500 سے نہیں, زکوٰۃ وغیرہ سے ایک دم نہیں, 97,500 سے ان کا تعاون کیجیے. ایک صورت آپ کا مل گئی. لیکن اگر زکوٰۃ کا اماؤنٹ زیادہ ہے تو آپ اگر دینا چاہ رہے ہیں, الحمدللہ 1 کروڑ ہے تو اب 2.5 لاکھ روپے نکلیں گے, تو اب 2.5 لاکھ روپے اگر دیے غریب کو تو ہو گیا, تو پستول خرید لیتا جا کے ہے. تو اگر سادات کو واقعی دینا ہی چاہ رہے ہیں زکوٰۃ ہی کے اعتبار سے, تو اس کی بیسٹ صورت یہ ایک کسی فقیر کو بلائیے, اور بلانے کے بعد اس کو بہترین سے سمجھائیے. اور سمجھنا ہی پڑتا, نہیں سمجھا تو جاتا کہاں, جا نہیں جانا ہے, سمجھنا ہی پڑتا. اس کو شرعی ہیلا بولو. فقیر کو بلائیے, بلانے کے بعد کہیے بیٹا تیری وجہ سے میرا بھی بھلا ہوگا, تیرا بھی بھلا ہوگا, اور ایک اور کا بھلا ہوگا. اب اس میں یہ کیسا, تیرا بھی بھلا ہوگا, میرا بھی بھلا ہوگا, ایک اور کا بھلا ہوگا. وہ بھلا کیسا؟ میں جو بولوں گا مانتا نہیں ہوگا. تیرا بھلا یہ ہوگا کہ تجھے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں ضرور دوں گا. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ جو اماؤنٹ, جو رقم میں تجھے دے رہا ہوں, یہ تجھے میں مالک بنا رہا ہوں. اور مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے, اچھا اس کو آپ علم کی بنیاد پر رہیے گا, مالک سمجھ کر کے نہیں, آپ علم کی بنیاد پر کہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے, شریعت یہ ہے, تو آپ کے پاس گویا ایک امانت ہے. اس امانت کو سادات کے لیے حلال بنانے کے لیے ایسا آپ روپ اپنا رہے ہیں. اے بیٹا تو اس کا مالک بن جا. جی بن گیا. لیکن یاد رکھنا, مالک بننے کے بعد تو مجھے پھر اس کا مالک بنا دے گا.
وہ کس طرح سے مالک بنانا کہ آپ جہاں چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو پھر اگر اس فقیر نے آپ کو یہ مالک بنا دیا، اتھارٹی دے دیا، تو اب وہ پیسہ منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک صورت بیسڈ صورت آج کی طرح۔ جی صابر صاحب ایک سوال کرے، انسٹالمنٹ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے زکات کے ہے، جی تو آپ کے پاس اماؤنٹ 20 لاکھ روپے کا 1 لاکھ مثال بتاؤ، 20 لاکھ پیسے ہے، 1 لاکھ زکات نکلی، انہوں جو ہے 20 لاکھ کے اونر ہے، 1 لاکھ زکات نکلی، تو 20 لاکھ رکھنے کے انہوں 1 لاکھ میں جو ہے مہینے 5,000 کر کے دینا ہے، جبکہ زکات ان کو فرسٹ رمضان تک ایئر ٹو ایئر فکس ان کو فرض ہو گئی، ان کے اماؤنٹ کے اوپر 1 سال گزر گیا، تو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ان کے اوپر زکات فرض ہو گئی۔ زکات فرض ہونے کے بعد جبکہ ہی از دا اونر آف 20 lakhs، 1 لاکھ میں جو ہے انہوں فرض ہو جاتا ہے، تو 1 لاکھ میں 2,000 دینا کیا دینا؟ نہیں، آپ اس کو یہ کیجیے کہ بھائی اتنی اماؤنٹ ہے، یہاں ان کے سوال میں مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور بھائی بولے نا 80,000 زکات ہے، 80,000 ایک سال ایک پورا ملا کے جنرل ہے، واٹ ایور وہی واٹ ایور یو آر دی اونر آف 20 lakhs، ایک منٹ سنیے، یو آر دی اونر آف 25 lakhs، اس کا آپ کو 2.5% فرض، جو بھی 2.5% ہوتا نکالے آپ 1 لاکھ نہیں، کیلکولیشن چھوڑ دیجیے آپ جب 20 لاکھ کے اونر ہے تو اس کا زکات ایک 20 لاکھ 1 سال گزرنے کے بعد سونا چاندی پیسے سب 1 سال جمع ہوئے آپ کے پاس، وہ جمع ہونے کے بعد آپ 20 لاکھ آپ کی جمع ہوتی، آپ اکاؤنٹ کرتے ہوئے 2.5% بولتے آپ کو جو ہے 1 لاکھ زکات نکل گیا، 1 سال گزر گیا، 1 لاکھ زکات کے فرض ہو گئی ان کے اوپر۔ اب 1,000 2,000 کر کے کہیں کو نکالنا جب 20 لاکھ کے اونر ہے 1,000 تو نہیں، آپ وہاں پر نہیں سکتے۔ ہاں وہاں پر یہ ہے کہ مطلب اتنا پیسہ ایک بار کی کس کو دیں گے؟ 1 لاکھ روپیہ زکات ہے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپیہ زکات ہے، ہاں کس کو دیں گے؟ 1 لاکھ روپیہ ایک کو تو دیں گے نہیں، ایک صورت یہ ہے، ایک کو دیں گے تو ایسے ہی حرج عظیم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امیڈیٹلی ان کے پاس موجود نہیں ہے وہ پیسہ نکالنے کے لیے، ہے ان کو فکس ڈپازٹ ہے، LIC پالیسی جہاں پر بینک میں ہے، دوسروں کے پاس، ان کے ہاتھ میں وہ پیسہ نہیں ہے۔ نہیں وہ نہیں بولے ٹوٹل آف پیسہ نہیں، ٹوٹل آف کیش گولڈ ایوری تھنگ کلیکٹڈ ٹو آ گیا 18,000، اس کے اوپر آپ کو کرنا کیا ہے؟ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں، بعد میں کوئی انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں، یہ کچھ 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ کو آپ کو 5,000 کا ہی دیتے، جبکہ 1 لاکھ زکات فرض ہو گئی۔ اچھا اور ایک سوال اسی ریلیٹڈ میں بولتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے جس کے بعد جو ہے 7.5 تولے سونا ہے، نصاب میں آ گئے ہو، نصاب میں آنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ اکثر حضرات میں کئی جگہوں پہ جو ہے شوہریں جو ہے ان کی وہ 7.5 ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض شوہریں ایسے ہیں کہ وہ جو ہے کیپیبل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اس کی زکات دے سکیں، تو وہ مالک تو عورت ہے سونے کی، پہنتی وہی ہے، استعمال وہی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے 7.5 تولے کے اوپر اس کو جو ہے زکات دینا فرض ہو گیا اس کو۔ تو اب آپ اس سے پہلے بھی آپ فرمائیں کہ تقویٰ یہ ہے اس سونے میں سے انہیں سیل کر کے 2.5% دینا ہے۔ اچھا اب آپ کے سوال کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ انسٹال کا جو مطلب ہے اسلام میں اس کی رخصت ہے کہ انسٹال میں قسط وار میں دے سکتے ہیں، لیکن آپ دوسروں کی امانت جتنی دیر تک اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ یہ دوسرے کی امانت ہے، جتنی دیر تک اپنے پاس رکھیں گے بس ایک حدیث پاک سے سمجھ جائیں گے، اجازت کسی چیز کی ملنا الگ چیز ہے اور کسی چیز سے تقویٰ حاصل ہونا یہ الگ چیز ہے۔ وہ رسول پاک فرماتے ہیں، واضح نصیحت فرما رہے تھے، اچانک آپ اٹھ کر کے چلے گئے اور جیسے ہی گئے پھر آ کر کے بیٹھ کر پھر واز کرنے لگے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں گئے؟ تو 10 منٹ زیادہ گزر گیا، 10 درہم میرے گھر میں رکھا ہو۔ تو اگر کوئی فقیر یا کوئی سائل یہ 10 منٹ تک روتا ہوگا بھوک کی وجہ سے تو اس کی گرفت مجھ میں ہوگی، میج کو اللہ پاک دیکھا۔ تو یہ ہے تقویٰ، اعلیٰ تقویٰ جب بولے تو سمجھ میں، تو اعلیٰ تصور، اعلیٰ تقویٰ یہ ہے کہ آپ پہلے سبک دوش ہو جائیں، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ دوسرے کی امانت ہے، ہاں لیکن دینے کے لیے دیکھنے بھی کہا گیا ہے، اب جس کو جیسے تیسے نہیں دے دیں گے، اب جیسے نماز پڑھتے ہیں تو مکان بھی دیکھنے کہا گیا ہے کہ جہاں سجدہ کرنے صاف ستھرا ہے یا نہیں، تو ہر چیز کو اس کی ایک شرائط ہے،
تو ایسے ہی آپ کے پاس جتنی بھی زکوٰۃ واجب ہے پیسے بھی اویلیبل ہیں، مستحقین کو دیکھیے، آپ اس کے حوالے کر دیجئے. جی زور سے بولیے. جیسا کہا کہ 80,000 روپے ہے، 3-4 مکانات، 3-4 مکانات تھے، اس کا کرایہ حاصل ہوا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب بھی ہے. یہ تو ایک سوال مستقل ہوا. اب ان سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ ان سے جیسے صابر صاحب نے کہا کہ 80,000 روپے نکلتا ہے، اگر وہ 2,000 روپے کر کے سال بھر کے اندر ختم کر دیں، فار ایگزامپل یہ سوالات سیشن ہے. مثال کے طور جی پر، تو اب جو بقایا اماؤنٹ جو بچ رہا پھر اس میں سال گزر جا رہا، پھر سال گزر جا رہا، جو بقایا اماؤنٹ دینا ہے 80,000 میں سے فار ایگزامپل 25,000 روپے دے دیا، بقایا جو اماؤنٹ ہے پھر ان کے اصل اماؤنٹ میں ملانا پڑے گا، پھر ان کے 1 سال ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی پھر سال گزر رہا ہے اور وہ اماؤنٹ ان کے پاس ہی ہے، تو پھر اس کا زکوٰۃ کہاں جائے گا؟ ان کے سوال کا صرف مقصد نہیں، ان سے یہ کہیے کہ 1 سال کے اندر ختم ہو جانا، 1 سال میں ادا کرنا ہے، یہ بالکل واجب الادا ہے. تو انہیں ایک مہینے سے جو 12 مہینے میں ختم کرنا. ان کے سوال کا مقصد صرف ہے انسٹال میں دے سکتے یا نہیں. سکتا ہے تو دے سکتے، یعنی سکتے کا مسئلہ ہے. لیکن